السلام علیکم، میرا نام ساجد ہے، لاڑنو شہر سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اس مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پر امام زور سے آمین نہیں بولتا یا پھر رفع یدین نہیں کرتا، تو اس طرح کے عقیدے والے امام کے پیچھے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو مسجد ہے جو اس میں رفع یدین وغیرہ کرتے ہیں وہ ہمارے کافی دور ہے، 1 کلومیٹر ہے، اور جو دوسری والی مسجد ہے جس میں رفع یدین نہیں کرتے وہ ہمارے بالکل نزدیک ہے، تو کیا ہم نزدیک والی مسجد کو چھوڑ کر اس دور والی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے، جس مسجد میں آمین زور سے نہیں ہوتی ہے، رفع الیدین نہیں ہوتا ہے، تو اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک اور مسجد ہے جس میں آمین بھی ہوتی ہے، رفع الیدین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دور پڑتی ہے۔ میرے بھائی ایک سوال اگر میں یہ کروں کہ آپ کو کوئی سامان خریدنا ہے، جیسے موبائل آپ کو لینا ہے، تو آپ کے گھر کے پاس ایک شاپ ہے لیکن وہاں پہ موبائل کی قیمت 15,000 روپے ہے، لیکن تھوڑا دور جا کے لیں گے تو اس کی قیمت 10,000 روپے ہے، سیم وہی موبائل، وہی کوالٹی، وہی ورژن ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے گھر کے پاس جو دکان ہے وہاں سے لیں گے یا جو دور ہے وہاں سے لیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دور ہی جائیں گے کیونکہ وہاں آپ کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے نماز کا بھی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سنتوں کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، آپ وہاں پہ پاؤں سے پاؤں نہیں ملا سکتے، آپ وہاں زور سے آمین نہیں بول سکتے، آپ وہاں رفع الیدین نہیں کر سکتے، آپ وہاں اطمینان سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسی بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں، یعنی آپ کا اجر و ثواب کافی حد تک جو ہے مائنس ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ جبکہ اہل حدیث مسجد میں جائیں گے تو آپ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ آپ آمین بھی کہیں گے، وہ فضیلت بھی آپ کو مل جائے گی، یعنی بہت سارا بینیفٹ ہے۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے یہی کہیں گے کہ آپ یہ سوال نہ اٹھائیے کہ جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال اٹھائیے کہ بہتر کیا ہے۔ جائز ناجائز کا سوال نہیں اٹھائیے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتے رہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو ایک رشتہ اس شخص کا ہے جو شراب پیتا ہے، اور ایک رشتہ اس شخص کا ہے جو نمازی ہے، شراب نہیں پیتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ شرابی سے شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، آپ سوال ہی اٹھائیں گے کہ بہتر کیا ہے۔ آپ یہی سوال اٹھائیں گے کہ بہتر کیا ہے، ایک رشتہ شرابی کیا ہے، غیر شرابی کیا ہے، کس سے شادی کرنا بہتر ہے، آپ اس طرح کے سوال اٹھائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جائز ہے، اور اگر کسی مولوی نے کہہ بھی دیا کہ شرابی سے شادی کرنا جائز ہے تو بھی آپ اس جواز کو دیکھ کے اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے دیں گے، بلکہ آپ ایک نمازی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیں گے، بھلے اس کے ساتھ شادی کرنے کا جو بھی پروسیس ہے وہ ذرا مشکل ہے، لیکن آپ وہی چوز کریں گے۔ تو ایسے عبادت کے مسئلے میں بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بہتر کیا ہے، بہتر کی طرف جانا چاہیے، اور یہ سوال کر کے کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، یہ سوال کر کے بہتر سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے۔ جیسے دنیاوی معاملات میں کبھی بھی آپ امکان کی بات کر کے جو ہے بڑے فائدے سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ دیکھیے سروس کرنا ہو، جاب کرنا ہو تو اپنا گاؤں، اپنا علاقہ چھوڑ کے شہر میں آ جاتے ہیں، بلکہ کتنے لوگ تو شہر چھوڑ کے اپنا ملک ہی چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں۔ اب ان کے سامنے کوئی یہ بات کہے کہ کیا تمہارے ملک میں جاب کرنا ممکن ہے ممکن ہے، لیکن سیلری کم ہے، تو کیا ہوا کم ہے، لیکن ممکن تو ہے، ممکن ہے تو یہیں جاؤ، باہر کیوں جاتے ہو؟ باہر آدمی جاتا ہے چند پیسے زیادہ مل جائیں۔ تو ایسے دماغ عبادات کے معاملے میں بھی چلنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسی جگہ عبادت کر لیں جہاں ہم کو چند ثواب زیادہ مل جائے۔ اس لیے یہاں پہ جائز ناجائز کا سوال نہیں کرنا چاہیے، بہتر اور افضل کا سوال کرنا چاہیے۔ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اہل توحید کے ساتھ اور جو سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کی رعایت کرتے ہوئے انہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔